خیال تو آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا. خانہ خالی نہ دیو میں گرت، اگر خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہو گئے، تو پھر شیطانی خیالات آئیں گے، شیطانی وساوس آئیں گے. اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ارے بھائی، نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت لائق ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. جا رہے ہو نا، چل رہے ہو، تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ، کوئی حافظ ہے تو تلاوت کرتا رہے، کوئی درود شریف پڑھ لو، کوئی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو. چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. شروع میں صرف زبان تر ہوگی، لیکن جوں جوں وقت گزرے گا اور عادت پڑے گی تو وہ زبان تر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل بھی اللہ کی یاد سے تر ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل، زبانی ذکر کرنے سے کیا، جبکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہو. تو یہ خیال بھی شیطان کا دھوکہ ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر یہ سیڑھی نہیں چڑھو گے تو آگے کی منزل پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو شروع میں زبان ہی کو تر رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو رفتہ رفتہ یہ بھی ہونے لگے گا کہ بھئی سبحان اللہ تو پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ تو پڑھ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے. تو ذہن اس طرف جانے لگے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس میں اس کے تجلی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے. وہی کارساز ہے، وہی ملک کی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. یہ خیالات پہ رفتہ رفتہ آنے لگیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ آدمی کو چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوگی، اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر دوسرے خیالات کم پڑ جاتے ہیں، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قدم قدم پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لو. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بیماری کے عالم میں جو مرض وفات تھا اس میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے. تو اس حالت میں کبھی کوئی آدمی آ کے کوئی دوا کے لیے کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی، تو کبھی آپ مختصر جواب دیتے. جب زیادہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ فرمایا، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں تو مشغول کچھ بھی نہیں، بستر پہ پڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پاؤں چل نہیں رہے، لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو. تو مشغول کاہے سے ہیں؟ مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کی یاد سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی ذات کے ساتھ یہ تعلق عطا فرما دے تو پھر یہ سارے جو جھنجٹ ہیں غیبتوں کے اور برائیوں کے اور حب جاہ کے اور حب مال کے اور حب دنیا کے اور بد نظری کے، اور یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کل حضرت مجدود صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے،
تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. تو پھر یہ ساری کائنات میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے، وہ ایک ہی چیز، ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے. انسان کے سامنے پھر کوئی اور چیز نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جلوہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر، اسی کی یاد، اسی کی فکر، اسی کی نعمتوں کا شکر. اور اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس تکلیف کے اوپر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے اس کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس مشیت کے اندر ہی مصلحت ہے، مجھے اس پر اجر مل رہا ہے. کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ مجھے اجر عطا فرماتے ہیں. کوئی مجھے تشویش لائق ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو تکلیف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے انسان کا دل آباد رہتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے جو انسان کو ان ساری گناہوں سے بچاتا ہے. کہاں کا عجب، کہاں کا تکبر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان لگ گیا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، تو پھر کہاں کا عجب اور کہاں کا اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں کا استحضار کرنے کے نتیجے میں کبھی آدمی کے پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو قابل ذکر ہو. سب کچھ ان کی عطا ہے. میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. مرض وفات سے کچھ دن پہلے ایک دن کبھی کبھی حضرت شعر بھی فرماتے تھے، تو ایک شعر فرمایا تھا، اور وہ اس کی حالت کی تصویر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے اپنا حال بنا دے اپنی رحمت سے. فرمایا کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں تو ہر وقت تیرے جمال، تیرے کمال میں، تیری ذات میں محور مگن ہوں. تو مجھے یہ کام فرصت رکھی ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری کیا حقیقت ہے اور میں کتنا بڑا ہوں اور کتنا چھوٹا ہوں. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جب اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرما دیتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. ہر وقت، ہر آن، ہر وقت، ہر آن، ہر کام میں. بظاہر آدمی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اور بظاہر وہ دیکھنے میں وہ کام کر رہا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت میں اندر اس کا باطن، اس کا خیال، اس کا دھیان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. دست بیار و دل بیار و دست بکار. کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. اهدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے رستے چلا